بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم دجال کے متعلق بعض معلومات احادیث نبویہ کی روشنی میں بیان کر چکے ہیں، جن میں ابن سیاد کا جساسہ کا ذکر بھی ہوا، دجال کو مسیح اور دجال کہنے کی وجہ بھی بیان کی گئی، دجال کی بعض علامات اور اس کے ظہور کا بھی بیان کیا گیا۔ ان چیزوں کو ہم دوبارہ بیان نہیں کریں گے، ہمارے چینل پر ان کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم دجال کے متعلق مزید کچھ معلومات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ قیامت کے قریب جب دجال کا ظہور ہوگا، اس وقت کس طرح کے حالات ہوں گے؟ مخبر صادق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا۔ المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 158۔ حضرت سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دجال کا ذکر چھڑا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے سخت قحط پڑے گا۔ فرمایا کہ پہلے سال اللہ تبارک و تعالی آسمان کو 1/3 بارش روک دینے کا اور زمین کو 1/3 پیداوار روک دینے کا حکم دے گا۔ دوسرے سال اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو 2/3 بارش اور زمین کو 2/3 پیداوار روک دینے کا حکم دے گا، اور تیسرے سال یہ حکم ہوگا کہ آسمان سے 1 بوند بھی بارش نہ برسے اور زمین سے 1 دانہ بھی اناج نہ اگے، تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ بعض روایات میں اس طرح ہے کہ تیسرے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک دے گا اور تمام پیداوار کو روک دے گا، آسمان سے پانی کی 1 بوند بھی نہیں برسے گی اور نہ ہی زمین کوئی سبزہ اور اناج اگائے گی، حتیٰ کہ زمین تانبے کی طرح اور آسمان شیشے کی طرح ہو جائے گا۔ لوگ بھوک اور تکلیف سے مرنے لگیں گے، فتنوں کی کثرت ہو جائے گی، قتل عام شروع ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے اور اپنے لوگوں کو ہی لوگ وطن سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، زمین والوں پر مصائب کا غلبہ ہو جائے گا۔ اس وقت دجال ملعون اصفہان کے گاؤں یہودیہ سے ظاہر ہوگا، اور دجال ایک دم بریدہ دم کٹے ہوئے گدھے پر سوار ہوگا۔ دجال کا گدھا خچر کے مشابہ ہوگا اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں سمندر سے ایک عورت ظاہر ہوگی جو انتہائی خوبصورت ہوگی، وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی اور ملک ملک پھرے گی۔ جو شخص اس کے پاس آئے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر کے الیاذ باللہ کافر ہو جائے گا۔ پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو ظاہر فرمائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سنن ترمذی میں یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مشرق کی سرزمین خراسان سے ظاہر ہوگا اور اس کے پیچھے ایسی قومیں ہوں گی جن کے چہرے تہ در تہ ڈھال کی طرح ہوں گے۔ اور مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 393 پر یہ روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی دجال کی پیروی کریں گے، ان سب کا پہناوا سیجان ہوگا۔ سیجان ساج کی جمع ہے، اس کا معنی سبز رنگ کی خوبصورت چادریں۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دجال دکھایا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری رقم الحدیث 7026 میں آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے خواب میں خود کو کعبہ شریف کے پاس دیکھا
تو اچانک میں نے گندمی رنگ والا ایک حسین ترین شخص دیکھا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان دراز گیسو لٹک رہے تھے، جیسے ان میں کنگھی کی گئی ہو، اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا، اور وہ شخص دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ پھر میں نے ان کے پیچھے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال گھنگریالے تھے اور دائیں آنکھ کانی تھی، وہ ابن قطن کے ساتھ مشابہ تھا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ تو اس طرح دجال کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا۔ یہ خواب کی حالت تھی، آپ نے خانہ کعبہ میں سے دیکھا، ورنہ احادیث میں یہ بیان کیا گیا کہ قرب قیامت جب دجال کا ظہور ہوگا تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا معاملہ انتہائی خطرناک ہوگا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنہ سے آگاہ کیا اور ڈرایا۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 7242 میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اگر میری موجودگی میں نکلا تو فرمایا کہ تمہارے بجائے میں اس سے خود مقابلہ کروں گا، اور اگر میری غیر موجودگی میں نکلا تو ہر شخص خود مقابلہ کرے گا، اور ہر مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف سے خلیفہ اور نگہبان ہوگا۔ دجال کے پاس ایسے محیر العقول واقعات، ایسی چیزیں ہوں گی کہ لوگوں کے لیے اس کا معاملہ بڑا دشوار ہو جائے گا۔ وہ بنجر زمین کو حکم دے گا، اپنے خزانے نکال دو۔ زمین کے خزانے اس کے پاس ایسے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس اڑ کر جاتی ہیں، اور پھر وہ ایک کڑیل جوان کو بلائے گا اور تلوار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا، جیسا نشانے پر جا کر کوئی چیز لگتی ہے۔ پھر وہ اس فوت شدہ شخص کو بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا اس کے سامنے آئے گا۔ دجال کا معاملہ انتہائی خطرناک ہوگا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنہ سے آگاہ کیا اور ڈرایا۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 7242 میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اگر میری موجودگی میں نکلا تو فرمایا کہ تمہارے بجائے میں اس سے خود مقابلہ کروں گا، اور اگر میری غیر موجودگی میں نکلا تو ہر شخص خود مقابلہ کرے گا، اور ہر مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف سے خلیفہ اور نگہبان ہوگا۔ دجال کے پاس ایسے محیر العقول واقعات، ایسی چیزیں ہوں گی کہ لوگوں کے لیے اس کا معاملہ بڑا دشوار ہو جائے گا۔ وہ بنجر زمین کو حکم دے گا، اپنے خزانے نکال دو۔ زمین کے خزانے اس کے پاس ایسے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس اڑ کر جاتی ہیں، اور پھر وہ ایک کڑیل جوان کو بلائے گا اور تلوار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا، جیسا نشانے پر جا کر کوئی چیز لگتی ہے۔ پھر وہ اس فوت شدہ شخص کو بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا اس کے سامنے آئے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ روایت میں ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے ساتھ دو وادیاں ہوں گی، ان میں سے ایک جنت اور ایک دوزخ ہوگی۔ اس کی دوزخ حقیقت میں جنت اور اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ دجال لوگوں سے کہے گا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک فرشتہ دجال کی دائیں جانب اور ایک بائیں جانب ہوگا۔ جب دجال لوگوں سے کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو ان دونوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہے گا، تو جھوٹ کہتا ہے۔ لیکن فرشتے کا یہ جواب صرف اس کا ساتھ والا فرشتہ وہی سنے گا، باقی لوگ نہیں سنیں گے۔ تو پھر وہ ساتھ والا فرشتہ اپنے ساتھی کو جواب دے گا کہ تم نے سچ کہا۔ لوگ فرشتے کی بات سن لیں گے اور یہ گمان کریں گے کہ فرشتہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ایمان والوں کو اس حالت میں ثابت قدم رکھے گا۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 7223 میں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کے ساتھ دو دریا ہوں گے، ایک میں بظاہر سفید پانی نظر آئے گا اور دوسرا بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح دکھائی دے گا۔ تو جو شخص اس کو پالے تو آپ نے فرمایا کہ وہ فوراً اس دریا میں جائے جو دریا بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح ہے، وہ شخص اپنی آنکھیں بند کر کے اور اپنا سر جھکا کر اس دریا سے پانی پی لے تو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 7246 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دجال کا ظہور ہوگا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص ہتھیار بند اس کی طرف روانہ ہوگا اور دجال کے ہتھیار بند مسلح لوگ اس سے راستے میں ملیں گے اور کہیں گے کہ تمہارا کہاں کا ارادہ ہے۔ وہ شخص کہے گا کہ میں اس شخص کی طرف جا رہا ہوں جس کا خروج ہوا ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ ہمارے رب میں تو کسی قسم کا خفا اور پوشیدگی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کو قتل کر دو۔ پھر انہی میں سے بعض لوگ کہیں گے کہ کیا تمہارے رب نے یعنی دجال نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ میرے بغیر کسی کو قتل نہ کرنا؟ تو وہ لوگ اس شخص کو پکڑ کر دجال کے پاس لے آئیں گے۔ اب وہ مومن شخص جب دجال کو دیکھے گا تو کہے گا کہ لوگوں یہی دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ دجال اس شخص کو پکڑنے کا، اس کا سر پھاڑنے کا حکم دے دے گا۔ اس شخص کی پشت پر اور پیٹھ پر ضربیں لگائی جائیں گی۔ پھر دجال اسے کہے گا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ شخص کہے گا نہیں، تم مسیح کذاب و جھوٹے مسیح ہو۔ دجال اس شخص کو آرے سے چیر دینے کا حکم دے گا اور سر کی مانگ سے لے کر قدموں تک اس کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ پھر دجال اس شخص کے دونوں ٹکڑوں کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ تو کھڑا ہو جا، تو وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ پھر دجال اسے کہے گا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ کہے گا کہ اب تو مجھے تیرے دجال ہونے پر اور زیادہ پختہ یقین ہو گیا ہے۔ پھر وہ شخص کہے گا اے لوگو میرے بعد دجال کسی کے ساتھ ایسی کارروائی نہیں کر سکے گا۔ دجال اس شخص کو ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا، لیکن اس شخص کا جسم گلے سے لے کر ہنسلی تک تانبے کی طرح ہو جائے گا اور دجال اس کو ذبح نہیں کر سکے گا۔ پھر دجال اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر اس کو پھینک دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ اس کو آگ میں پھینک دیا گیا ہے، حالانکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا اعظم الناس شہادۃ عند رب العالمین، فرمایا کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بلند مرتبہ شہادت والا شخص ہوگا۔ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 455، المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر 158، مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 391۔ اس میں حضرت سیدہ اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ایک دیہاتی شخص کے پاس آئے گا اور اس کو کہے گا کہ تیری یہ مردہ جو اونٹنی ہے، جو اونٹنی مر چکی ہے، اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے اپنا رب مان لے گا، ایمان لے آئے گا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، اگر یہ اونٹنی تو نے زندہ کر دی میں ایمان لے آؤں گا۔ تو پھر شیطان اس شخص کی اونٹنیوں کی مثل صورتیں بنا کر ظاہر ہوں گے اور وہ خوب موٹی تازی اونٹنیاں ہوں گی اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اور دجال ایک شخص سے پاس آئے گا جس کا باپ اور جس کا بھائی فوت ہو چکا ہوگا۔ دجال اسے کہے گا کہ میں تمہارے باپ اور بھائی کو جو مر چکے ہیں ان کو اگر زندہ کر دوں تو مجھے اپنا رب مان لے گا؟ وہ شخص کہے گا کیوں نہیں، میں تجھے اپنا رب مان لوں گا۔ دو شیطان اس شخص کے باپ اور بھائی کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ الغرض اس طرح کے محیر العقول واقعات دجال کے ہاتھ پر ظاہر ہوں گے جس کی وجہ سے معاملہ انتہائی دشوار اور پیچیدہ ہو جائے گا۔ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ ہر جگہ پہنچے گا۔ جب وہ مدینہ منورہ جانا چاہے گا تو اس کے راستے میں فرشتے تلواریں سونت کر کھڑے ہوں گے
اور اس کو مدینہ منورہ داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ پھر دجال ایک سرخ پہاڑی کے پاس آ جائے گا، وہاں قیام کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اور ان زلزلوں کی وجہ سے مدینہ منورہ میں جتنے منافق مرد عورتیں ہیں وہ مدینہ منورہ سے نکل کر دجال کے پاس جمع ہو جائیں گے، اور اس دن کو یوم الخلاص کا نام دیا جائے گا۔ اور مدینہ منورہ اپنے میل کچیل کو، ان منافقین کو اس طرح دور کر دے گا جس طرح بھٹی جو ہے، آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا۔ اس وقت اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے شر سے محفوظ رہیں گے، یہودی اس کا ساتھ دیں گے۔ مسلمان اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر دجال سے بھاگ کر جبل دخان، ملک شام میں ایک دھواں دار پہاڑ کے پاس جمع ہو جائیں گے، اور دجال وہاں بھی ان کا پیچھا کرے گا، ان کا محاصرہ کر لے گا، گھیراؤ کر لے گا۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جب آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے تو پھر اس وقت مسلمانوں کو اس فتنہ سے نجات ملے گی۔ دجال اور اس کے 70,000 یہودی اس کے پاس موجود ہوں گے، ان کے پاس ہتھیار ہوں گے۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دجال کے پاس پہنچیں گے، جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، وہ اس طرح پگھلنے لگ جائے گا جس طرح پانی کے اندر نمک پگھل جاتا ہے، اور وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تجھے میری ضرب لگے گی اور تو مجھ سے ہرگز نہیں بچ سکے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، اور باب لد کے شرقی دروازے کے پاس اس کو پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ یہودیوں کو اس معرکہ میں عبرت ناک شکست ہوگی۔ یہودی بھاگیں گے، مسلمانوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، کوئی دیوار کے پیچھے چھپے گا، کوئی درخت کی اوٹ میں چھپے گا، کوئی پتھروں کے پیچھے چھپے گا، کسی جانور کے پیچھے چھپے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت کوئی چیز بھی یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی۔ یہودی جس چیز کے پیچھے جا کر چھپیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی طاقت دے گا، وہ پتھر بولے گا، وہ درخت بولے گا، وہ جانور بولیں گے، وہ دیوار بولے گی،